بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام وفی روایت قال من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا وحطت عنہ عشر خطیہ ورفعت عنہ عشر درجات او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لانا فرض بھی ہے اور امت کے لیے ضروری بھی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ پہ ایمان فرض ہے، اور آپ پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ آپ سے محبت کرے۔ اس محبت کا پھر تقاضا یہ ہے کہ بندہ آپ کی باتیں مانے، اور جب آپ کی اطاعت ہو، محبت ہو، تو پھر مسلمان پہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے سچے نبی پہ درود پڑھے۔ پیارے بھائیو، یہ تینوں چیزیں بڑی لازمی ہیں، اور حصول جنت کا، اللہ کی رضا کا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ سے محبت کرنا یہ ہر اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد، والدین سے زیادہ، کل کائنات سے زیادہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ سچے نبی علیہ السلام کی محبت اول ترین تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، محبت، پیار اہل ایمان پہ فرض ہے، اور فرض بھی ایسا ہے کہ اس کے بغیر ایمان والی گاڑی نہیں چلتی۔ ایمان والی گاڑی تب چلتی ہے جب بندہ آپ سے سچی محبت کرتا ہو، آپ کے دل میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ اور صحابہ نے پھر اس محبت کے عملی نمونے بھی پیش کیے، عملی اظہار بھی کیا ہے۔ آپ کی عقیدت کا اظہار، آپ سے محبت کا اظہار، یہ آپ ہی کی محبت تھی کہ صحابہ نے مکہ چھوڑا محبوب کی محبت میں، اپنے والدین کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، جائیداد چھوڑی، درم و دینار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، آپ کا پیار تھا۔ تو سب سے پہلا امر ہے بندے کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت وہ اپنے نبی کی ہونی چاہیے، احترام سب سے بڑھ کر اپنے پاک پیغمبر کا دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو محبت کے لیے بڑی ضروری ہے، جس محبت میں اطاعت نہ ہو، اللہ اس محبت
محبت کو قبول نہیں کرتے. کوئی بندہ لاکھ کہتا پھرے کہ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، اگر وہ اپنے نبی کی بات کو فالو نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، ایکسپٹ نہیں کر رہا، تو یقین جانیے یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے. اس محبت کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے. محبت سچی تب ہے جب وہ اپنے نبی کی ہر بات پہ لبیک کہے، آپ کے بتائے ہوئے ہر حکم پر وہ عمل پیرا ہو. پیارے بھائیو، اس بات کی بھی اشد ضرورت ہے، انتہائی اہم ضرورت ہے کہ بندہ آپ سے محبت بھی کرے اور اس محبت کے تقاضے میں اپنے نبی کی ہر بات پہ عمل کرے. کتنے ہم آپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. آپ بھی بازار میں رہتے ہیں، اسی شیخو پورا کی گلیوں بازاروں سے آپ بھی واقف ہیں، محلوں کے گھروں کے ماحول سے آپ بھی واقف ہیں. ہم میں سے کتنے بندے جو اپنے سچے نبی کے طریقے پہ عمل کرنے والے، آپ کی سیرت کو اپنانے والے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے والے. تو پیارے بھائیوں، محبت میں وہ بندہ سچا ہوتا ہے جو آپ کی باتوں کو قبول کرتا ہے، دل و جان سے قبول کر کے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے. اور اگر محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کی بات نہ مانے، یقین جانیے نہ اللہ اس کو ایکسپٹ کرتے، نہ ہمارے نبی اس کو مانتے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میری بات کو مانتا ہے. اگر آپ کی بات ہی نہیں مانتا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، محبوب نے کہا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، پیغمبر کی بات نہیں مان رہا، اچھا یہ جھنڈے بھی لگائے، یہ نعرے بھی لگائے، یہ جتنے مرضی دعوے کرے، اللہ اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتا. جو اپنے نبی کی اتباع نہیں کرتا، بھائیو خدا را سچا محبت میں وہی ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عروہ بن مسعود ہے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 1400 کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو یہ عروہ بن مسعود ثقفی یہ مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آپ کے پاس تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکے، باتیں کی جا سکے، گفت و شنید ہو سکے. آپ کے پاس جب پہنچے، کہتے میں نے پھر جو حالات دیکھے وہ حالات تو میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، زندگی بھر میں ایسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا ماحول میں نے آج دیکھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کہتے کرنے کے لیے 1400 صحابہ لپک پڑتے اس کام پر عمل کرنے کے لیے. آپ کوئی بات کہتے، صحابہ فوراً اس پہ عمل کرتے، آپ کوئی بات کرتے، صحابہ عمل پیرا ہوتے، آپ لب پھینکتے، تھوک پھینکتے. صحابہ کہتے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کہتے کہ صحابہ ایسے تھے وہ آپ کے لب کو، آپ کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ایک اس کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا. جب آپ وضو کرتے، آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یقین جانیے واپس جب وہ کفار کے پاس گئے، کفار کہتے ہیں کوئی حال احوال سناؤ، بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا بات کیا سناؤ، میں نے کسرا کو بھی دیکھا ہے، ان کے محلات میں بھی گیا ہوں، بڑا کچھ میں نے دیکھا ہے، لیکن جو منظر میں نے آج دیکھا ہے وہ آج تک نہیں دیکھا. یعنی صحابہ ایسے تھے جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ، پھر پڑھیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں عجیب منظر یہ دیکھا ہے کہ آپ جو کہتے تھے صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. پیارے بھائیو، یہ ہے محبت کا عملی نمونہ جو صحابہ نے پیش کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں محبت کی یہ مثالیں کیوں نہیں ہیں؟ کتنے ایسے بندے جو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائے ہو، اس لیے نہیں کہ فلاں مولوی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ
کہ فلاں میرا کوئی آئیڈیل ہے، صرف اسی لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی داڑھی رکھی اور آپ نے امت کے لوگوں کو داڑھی رکھنے کا درس دیا ہے۔ جب تک دل میں اطاعت کے یہ جذبے نہیں ہوں گے پیارے بھائیوں، محبت کے جذبے کیسے پیدا ہوں گے؟ محبت کے جذبوں کا تقاضا ہے آپ کی ایک ایک بات پہ عمل کیا جائے۔ آپ نے آرڈر دیا ہے نماز پڑھنے کا، کتنے ہم میں سے بندے ایسے جنہوں نے آج 500 نمازیں باجماعت پڑھی ہیں اور تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، اور میں جلوسوں میں نعرے لگائے پھرتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول کر رہا ہوں، لیکن آپ کے آرڈر پر نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے آرڈر پر جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، آپ کے آرڈر پر میں غیبت نہیں چھوڑ رہا۔ محبوب کا آرڈر ہے سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، بینک سے لیمٹ بھی لے رہا ہے، بینک سے سودی کاروبار بھی کرتا ہے، سود پہ پیسے بھی دیتا ہے۔ اطاعت کہاں پہ ہے؟ محبوب کی اتباع کہاں پہ ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھیں صلی اللہ۔ ابھی درود کے حوالے سے جو احکام ہے نا انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ابتداً تمہیدی باتیں، تمہیدی جملے، یقین جانیے درود بھی اسی کا اللہ ایکسپٹ کرتے۔ سب سے پہلے نمبر پر سچے نبی کی محبت کو دل میں بسائے، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہو، آپ نے جو جو کہا ہے ان باتوں کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے۔ یار یہ باتیں عجیب ہی ماحول ہے آج کا، ویسے زبردست نہیں ہے، اس کو شٹل کو بند کر دیں، اس کو بھی پتہ نہیں بھی قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، آوازیں بھی دے رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، ادب تو نہیں ہے نا قرآن و حدیث کا۔ جس نے بیٹھنا ہے توجہ سے بیٹھ جائے، نہیں بیٹھ سکتا تو وہ اٹھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ رسول محتاج نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ رسول کی باتوں کو سننے کی۔ قطعاً یہ رویہ اچھا نہیں ہے قرآن و سنت کے لیے، اجر لینے کے بجائے بندہ پھٹکار اپنے اوپر ڈلوا لیتا ہے قرآن و حدیث کی گستاخی کر کر۔ میں تو یقین جاننے ایک نکمہ سا بندہ ہوں، لیکن بات تو قرآن کی ہو رہی ہے اور بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ہو رہی ہے، تو انہی کا ادب مقصود اور مطلوب ہے۔ صحابہ کرام جب آپ کی محفل میں بیٹھتے تو کہتے ہیں آپ کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے، ہم ایسے ادب سے آپ کی باتوں کو سماعت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی بات کا ادب بھی اصل میں آپ کی ذات کا ادب ہے۔ توجہ اب آپ فرمائیں قرآن و حدیث کی طرف، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یہ اصل مطلوب اور مقصود ہے، اور اللہ کے ہاں وہی بندہ عزت بھی پاتا ہے اور وہی بندہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے جو آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے حکموں پر لبیک کہتا ہے اور آپ کی بتائی ہوئی سیرت کو اپناتا ہے۔ اور صحابہ کے دلوں میں آپ نے جو اطاعت کے جذبے پیدا